الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدان ثنا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دلال پیغمبر بے مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس تے. حضرات آج عظیم و شان بے مثال پروگرام مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی جن بھائیوں نے جو محنت محبت کی دی ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالرحمن جوہر صاحب حافظ اللہ تعالی انتہائی قابل احترام ساڑھے محترم بھائی حافظ محمد شوکت صاحب حافظ اللہ تعالی معاونین مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی اساتذہ طلباء اللہ پاک سبنا دی محنت محبت قبول فرمائے آمین. خطیب پاکستان قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظ اللہ تعالی بطور حصہ چند گزارشات کر کے دعا فرماؤ اللہ پاک قاری صاحب کو تندرستی والی صحت و ایمان خیر و عافیت والی لمبی زندگی دے. الحمدللہ کافی پیپر میں مزید اللہ پاک جلدی جلدی تندرستی عطا فرمائے آمین. خطیب پاکستان شیر پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب تشریف لے آئے. کافی دیر کو تشریف فرما نے میرے بعد انہوں دا تفصیلی بیان ہوئے گا. تھوڑی توجہ ہے میری طرف. نبی پاک دی ذات بھی سچی دے نبی پاک دی بات بھی سچی. قرآن بھی حق اور سچ دے نبی پاک دی بات بھی حق اور سچ. دلیل کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک دا وہ صحابی ہے جڑا ہر گل نبی پاک دی لکھیا کرتا. بعض لوگ اعتراض کیتا عبداللہ ہر گل ہی لکھ لینا ہر گل نہ لکھیا کر.
عبداللہ نبی پاک کو لائے ذرا کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آتا سنو لوگاں اعتراض کیتا ہے کہ ہر گل نہ لکھیا کر آقا فرماتے ہیں اکتب یا عبداللہ ادھر میری طرف ایک گوٹے چھڑ دے اور توجہ فرماؤ سپیکر والے بھائی دے کے گزارش ہے اللہ پاک تینوں تندرستی دے تیرے ساؤنڈ اندر برکتاں دے ساریاں دعاواں تیرے لئی ایک ڈبلنگ جڑی ڈبلنگ کٹ کر کے ساتھی آواز کھول دے مہربانی شکریہ حضرات نبی پاک نے انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا اکتب یا عبداللہ عبداللہ میری ہر بات لکھیا کر نوٹ کریا کر نبی پاک فرماتے ہیں میں نے قسم رب ذوالجلال دی جن دے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے حضور فرماتے ہیں سوائے حق اور سچ دے میری زبان تے کچھ بھی جاری نہیں ہوندا آپ فرما رہے نے میری زبان تے جڑے الفاظ جاری ہوندے نے حق ہے سچ ہے دین ہے شریعت ہے قرآن بھی حق اور سچ تے نبی پاک دیاں باتاں بھی سادہ آواز کھول دیو بالکل سادہ گونج ختم کر کے سادہ آواز کھول دیو آقا فرماندے نے جو میری زبان تے الفاظ جاری ہوندے نے وہ حق ہے سچ ہے قرآن بھی حق اور سچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک بات بھی حق اور سچ قرآن پاک دی کسی بھی ایک آیت اندر شک دی گنجائش نہیں تے جڑا بندہ قرآن پاک دی آیت اندر شک کرے وہ ایمان تو فارغ تے نبی پاک دی کسی بھی ایک حدیث اندر شک دی گنجائش تے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث تے بھی شک کرے وہ بھی ایمان تو دلیل کی ہے صحیح البخاری ہے پہلی روایت ترمذی دی سی اے ہون صحیح البخاری کی روایت سنان لگا دوسرے نمبر تے میں تو انہوں حدیث مصطفیٰ سنان لگا گوڑے چھڑ دے ہو توجہ میری طرف کرو ادھر دیکھو منٹا والی گفتگو ہے جلدی مک جائے گی توجہ فرماؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں حق ہے سچ ہے دین ہے شریعت ہے حضرات آپ دی کسی بھی گل اندر رائی دے دانے برابر بھی شک دی گنجائش نہیں غزوہ تبوک نو نبی پاک صحابہ جا رہے ہیں اے صحیح البخاری جے پھر میں عرض کراں گا میری طرف دیکھو توجہ فرماؤ تبوک نو جاندے ہیں رستے اندر ایک عورت دا کھجوراں دا باغ آ گیا عورت دا کھجوراں دا باغ آ گیا پھل پک کے تیار نے جو آج کل باڈی گندم پک کے تیار ہے پھل پکے نے صحابہ نبی پاک دے غلام پھلا نو ویکھ کے کھجوراں نو ویکھ کے اندازہ لاؤن لگ پے ایک صحابی آندا ہے کھجوراں دا باغ پک گیا ہے 5 وسق اندا وزن ہوئے گا کتنا 5 وسق اس صحابی رسول نے اندازہ لایا دوسرا نبی پاک دا غلام آندا ہے کھجوراں دا وزن 6 وسق ہوئے گا ایک صحابی آندا ہے 7 وسق ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے گلاں سنیاں آقا فرماندے نے صحابیوں کھجوراں دا باغ پک کے تیار ہے اے پھل آقا فرماندے نے 10 وسق ہوئے گا کتنا پھر بولو گے نا 10 وسق ہوئے گا آقا اس بی بی نو فرمایا جڑی کھجور دے باغ دی مالکہ بی بی اے پھل اتار کے وزن کر لیا دے تے اسی واپسی ہوندے ہیں تو انہوں پوچھاں گے جدو غزوہ تبوک تو فارغ ہو کے واپسی تے تشریف لے آئے آقا فرماندے نے صحابیوں کیا وہی باغ جی سونے وہی ہے پھل اتار لیا گیا جی سونے اتار لیا گیا فرمایا باغ دی مالکہ نو پوچھو گا وزن کنا کو ہویا ہے حضرات بی بی نو پوچھیا گیا بی بی آندھی ہے خدا دی قسم سونے ہو جو تسا فرمایا سی 10 وسق پورا کھجوراں دا وزن 10 وسق ہویا ہے ایک کھجور ودی بھی نہیں ایک کھجور کٹی بھی نہیں خدا دی قسم ساڈے مرشد پاک دی بات پتھر تے لکیر لوہے تے لکیر حرف آخر بات ہے مرشد پاک دی زبان تے جڑے الفاظ جاری ہو جان ان الفاظاں دے اندر رائی دے دانے برابر بھی شک دی گنجائش نہیں
آپ نے جو فرمایا من و ان، آپ دیاں باتاں پوری ہو گئی ہیں۔ حضرات میں تیسری حدیث صحیح البخاری کو سنا لگا جے، اے گوڈے پھڑ کے مسجد اندر بیٹھا منع گوڈے چھڑ دے میری طرف دیکھو، یہ کتے نہیں چلے، یہ چلے گئے تو میرے کو لے لے آئے، ادھر میری طرف دیکھو۔ حضرات میں تیسری روایت کو صحیح البخاری جو سنا لگا، نبی پاک تبوک دے میدان اندر پہنچ گئے، آپ فرماندے نے صحابیو آج رات کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے، خطرناک تیز ہوا چلے گی، کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے، بیٹھ جاؤ لیٹ جاؤ، اٹھ کے کسے کھڑا ہونا نہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے اونٹاں دیاں مہاراں پھڑ کے بہ جاؤ، خیمے اندر لمے پہ جاؤ، پردے چھوڑ لو، لیٹ جاؤ۔ آپ نے فرما دیتا آج رات تیز خطرناک ہوا چلے گی، اے خبر بیان کر دی تھی، پیشین گوئی فرمائی۔ ادھی رات دا ٹائم ہویا، صحابہ بیٹھ گئے، لیٹ گئے، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اندھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تیز خطرناک ہوا چلے گی، ہوا تے چل نہیں رہی۔ نبی پاک دیاں باتاں تے اندے دل اندر شک آئی، تے جدو شک آ جائے پھر ایمان رہندا۔ میری کو گل سمجھ آ رہی؟ جدو دل اندر شک آ جائے حضور دیاں باتاں تے پھر ایمان رہندا۔ اٹھ کے باہر تریا پھردا ہے، خدا دی قسم رب نے انہوں نشان عبرت بنایا۔ بخاری جے قیامت تک لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے شک کرنے والے دا انجام پڑھتے رہن گے، عبرت اور سبق حاصل کرتے رہن گے۔ اٹھ کے باہر تریا پھردا ہے، ہوا ہوتے آدھا چلی نہیں، آپ نے فرمایا سی بڑی خطرناک ہوا چلے گی۔ اے صحیح البخاری، خدا دی قسم تیز ہوا دا چوکایا، تبوک دے چٹیل میدانہ چکیا، جبلے تے جا کے سٹیا۔ اس بندے دا انجام ہے جنہیں نبی پاک دیاں بات فرمائی ہوئیاں باتاں تے شک کیتی ہے، اپنے انجام نو پہنچ گیا۔ امیاں حضور جو فرما دین، پتھر تے لکیر، لوہے تے لکیر ہے، آپ دی فرمائی ہوئی کسے بھی بات اندر رائی دے دانے برابر بھی شک نہیں۔ چوتھی حدیث مسلم شریف جے صحیح مسلم پڑھن لگا، نبی پاک دے نال صحابہ باروں تشریف لے آ رہے نے، مدینے شہر اندر اجے داخل نہیں ہوئے تے تیز ہوا چل پئی، اتنی تیز ہوا صحابہ بیان کردے انج لگدا سی اسی اپنیاں سواریاں اونٹاں گھوڑیاں تو نیچے گرن لگے ہیں، اتنی تیز ہوا۔ ایتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر بیان کی تھی، صحیح مسلم، آقا فرماندے نے صحابیو اے جڑی تیز خطرناک ہوا چل رہی ہے، اس ہوا دے اندر اے ہوا تیز ہوا آندی ایک مدینے دے بہت بڑے منافق دی موت دی خبر لے کے آئی ہے۔ مدینے دا بہت بڑا منافق فوت ہو چکے ہیں، گڈیاں موٹراں دا دور نہیں، ٹیلی فون نہ موبائلاں دا دور نہیں، اجے رستے اندر ہی نے نبی پاک نے خبر بیان کر دی تھی، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، خبر بیان ہو گئی۔ جدو مدینے صحابہ تشریف لے آئے، خدا دی قسم واقعہ ایک بہت بڑا منافق فوت ہو چکے اسی۔ حضرات غیب دے خزانے اور خزانے دا علم تے جابیاں اللہ پاک کول نے، غیب تے صرف اللہ پاک جاندا ہے۔ حضور اے جڑیاں پشین گوئیاں فرما رہے، خبراں بیان کر رہے، پھر مینوں آنو خبراں سچ ثابت ہو رہی ہیں، کس طرح بیان کر رہے؟ حضرات اے خبراں دا بیان کرنا پھر سچ ثابت ہونا، اے نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے، ذرا کہو سبحان اللہ۔ اے نبوت دیاں سچیاں دلیلاں، آپ رب دے سچے اور آخری نبی بن کے آئے، تے دوسری گل لا محالہ اس بات تے ایمان لے آنا پینا ہے، قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی وحی دیاں تین قسمہ، جبرائیل دے ذریعے اللہ پاک کوئی پیغام بھیج دیں حضرات، یا کسے نبی تے الہام ہوئے، یہ بھی وحی دی قسم ہے، الہام بھی وحی ہویا کرتا ہے حضرات۔ تیسرے نمبر تے انبیاء دے خواب، نبیاں دے خواب بھی وحی ہوندے نے، غور کرنا توجہ فرمانا، قرآن بھی
وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی دلیل کی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى اللہ ذوالجلال قسمہ چوک چوک کے فرمانے میں آمینہ کے لال سے آتے مستقیم دینے ہدایت اور کامیابی دے رستے دینے قرآن اگر نبی پاک اپنی مرضی نہ نہیں دے بول دے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى اپنے دل دماغ کی تمنا کا مطابق نہیں بول دے بلکہ قرآن آتا ہے اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ آمینہ دلال وحی دے پابند نبی نے اللہ پاک دے آٹر دے پابند اور وحی دے پابند نبی نے قرآن بھی وحی دے نبی پاک دی حدیث بھی بولو قرآن بھی وحی حدیث مصطفیٰ بھی وحی ان دے رتبے نہ کوئی تولے ان دی کیڑا ریس کرے جن دے لبا اتے رب بولے پھر کہہ دیو سوہنا من موڑائے تو گلاں بھی مٹھیا جن من لئی آئے نا چاچا وار سٹیا سوہنا من موڑا ساتھیا رویو تھے جا کے غم مک جان گے ساتھے جے دیوانے جاتے مدینے بچ جان گے شہر او دے بچ جا کے سامج تمکیا جنت تک لے آئے نا جانوار سٹیا سوہنا من موڑا شیر پاکستان قرآن و سنت کی دستوری ترجمان مسلک اہل حدیث فقید صحابہ و اہل بیت فضیلت الشیخ حافظ محمد یوسف مسعودی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے اللہ پاک حضرت حافظ صاحب کو تندرستی والی لمبی زندگی دے کچھ آمین کو امیر جماعت محترم جناب حاجی چودھری غلام مرتضی بڑیر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے ہیں بابا ناز خان مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے ہیں اللہ پاک علماء دا آنا قبول فرمائے بڑی توجہ ہے اور مار کا توجہ ہے کہ کوئی نہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى پانچویں نمبر پہ میں سید بخاری جو حدیث سنا لگا پانچویں نمبر پہ سید بخاری میرے تیرے پاک پیغمبر مدینے اندر تشریف فرمانے تھے بیٹھے نبی پاک اچانک رو لگ پہ آقا رو کے فرماتے نے صحابیوں اسلامی فوج دا لشکر جڑا مدینے ہو جنگ موتالی ملک شام بھیجے ہے موتا ایک جگہ دا نام ہے ملک شام اندر امام میں کائنات فرماندے نے اسلامی فوج دا پہلا سپاہ سالار لشکر دا پہلا سپاہ سالار آقا فرماندے میرا صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نو لڑدے شہید ہو گئے نے رضی اللہ تعالیٰ نو ملک شام دے اندر مارکا ہوئے ہے کوئی بندہ ملک شام تو خبر لے کے مدینے آئے کم از کم ایک مہینے دی مسافت دا سفر ہے زید بن حارثہ
اس جنگ اندر مار کے اندر ملک شام اندر شہید ہوئے نبی پاک فوراً مدینے بیٹھ کے نالے اکھا جو آنسو جاری نالے آقا فرماندے نے زید بن حارثہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ ہو نبی پاک فرماندے نے صحابیوں ان میرے چاچے دا پتر جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ ہو اس لشکر کا دوسرا سپاہ سالار بن گیا ہے ان کمان جعفر تیار نہ سام لئیے تھوڑی دیر گزری نبی پاک مدینے مسجد نبی اندر بیٹھے میں اور نوجوانوں بابیوں کا سنیا دے ساڑھے منحج پہ غور کرو ساڑھی دعوت پہ غور کریا دے میرے آقا فرمان دینے صحابیوں میرے چاچے دا پتر جعفر تیار بھی شہید ہو گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ ہوں تیسرا سپاہ سالار عبداللہ بن رواحہ آگے میں رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر گزری نبی پاک دی اکھاں جو آنسو جاری نے جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرمان دینے صحابیوں میرا تیسرا صحابی فوج دا تیسرا سپاہ سالار عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تھے ملک شام اندر یکے پاک دیگرے تین نبی پاک دے صحابی شہید ہوئے تھے حضرات ایتھوں مدینے خبر پہنچ دیا مہینہ لگ دے فوراً نبی پاک نے مدینے خبر بیان کر دیتی ہے آقا فرماندے نے چوتھے نمبر دے خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سانگ لئیے تے خالد بن ولید دے ہاتھے رب نے کامیابی تے فتح عطا کر دیتی ہے یہ سید بخاری ہے میں پوچھنا چاہنا میرے مرشد پاک مدینے بیٹھ کے خبریں بیان کر رہے کمیں بیان کر رہے لا محالہ ایمان مضمون کرنا پڑے انہو الا وحی قرآن بھی وحی تے نبی پاک بھی حدیث بھی بولو لگتا گل سمجھ نہیں آئی میں تو انہوں 26 حدیث سنا لگا دو تین اور حدیثہ سنا کے گل مقاوہ گا 6ویں نمبر تے جڑی حدیث سنا لگا یہ بھی سید بخاری جے میرے پاک پیغمبر مدینے بیٹھے نے تے بیٹھے ہیں جگہ دے پیر دیاں کھاندل پہیاں آقا رو کے فرمان دینے سے حافیو اٹھ پڑو سپاں سدیاں کر لو جگہ دے پیر فرمان دینے سپاں درست کر لو کیوں حبشے دا بادشاہ نجاشی فوت ہو گیا ہے اٹھ کے کھڑے ہو جو نجاشی دا کہفانہ نماز جنازہ پڑھ رہی ہے حبشے دا بادشاہ نجاشی فوت ہویا ہے اگر حبشے تو کوئی بندہ اونٹ گھوڑے یا پیدل کا سفر ہے خبر لے کے کوئی بندہ مدینے آئے کم از کم 1 مہینے دی مسافر کا سفر ہے وہ در نجاشی فوت ہویا ہے فوراً مدینے اسے دن خدا دی قسم نبی پاک نے خبرہ بیان کر دی تھی جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سپاس دیا کرو نجاشی فوت ہو گیا ہے کہ نجاشی تا کیا پڑھنا نماز جنازہ پڑھئے خبرہ حضور کمیں بیان کر رہے تھے لا محالہ ایمان لینا پڑھنے نجم اظہار ہوا ما صلی صاحبکم بما روا بما ینتدو عن الہوا انہو الا وحی نجاشی فوت ہو گیا نبی پاک خبرہ بیان کر رہے یہ نجاشی مسلمان کا دعا کر سنیا دے نبی پاک مکی اندر میں آپ دے چند صحابہ ہجرت کر کے مکیوں حبشے گئے انہا صحابہ دے اندر حضرت جعفر تیار پینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر تیار کر پاک کرندہ موقع ملے نجاشی نال نجاشی عیسائیاں دا بادشاہ ہے جعفر تیار نے قرآن پڑھیا سورہ مریم دی تلاوت کی تھی نجاشی بادشاہ عیسائیاں دا بادشاہ جعفر تیار کے کولوں سورہ مریم سنتا ہے رب دا قرآن سنی جاندہ ہے نالے روئی جاندہ ہے تے کلمہ پڑھ
پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے رحمت اللہ ہے۔ ایک گل اور بھی سن لو، نبی پاک فرماتے ہیں جیڑا بندہ حالت ایمان اندر کلمہ پڑھ کے نبی پاک نہ ملاقات کرے وہ صحابی کیا جاندہ، صحابی تے جہنم دی آگ حرام ہے۔ آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ کلمہ پڑھ کے ایمان دی حالت اندر کسے ایک صحابی نہ ملاقات کرے او تابی ہے کہ تابی تے بھی جہنم دی آگ حرام ہے۔ حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ تابعین دی اندر شامل ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو، ایسے عظیم بندے جنہ نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھیا ہے، حضور دا دور بھی پایا ہے، فیصلہ آباد والے جنہ نبی پاک دا کلمہ پڑھیا آپ دا دور بھی پایا ہے، لیکن نبی پاک نہ ملاقات ثابت کوئی نہیں۔ انجھتے بندیاں دی تعداد 28 28 بندے 28 ایسے بندے نے جنہ نبی پاک دا دور بھی پایا ہے، آپ دا کلمہ بھی پڑھیا ہے، لیکن نبی پاک کا ملاقات ثابت نہیں۔ یہ تابعین دی اندر شامل نے، انہاں وچوں سر فرشت نجاشی بادشاہ گل دیا نہ سنیا دے، نجاشی دے متعلق جتنی خبراں نبی پاک نے دتیاں وہ سچ ثابت ہوئیاں کیویں ان ہوا الا ساتویں نمبر پہ میں صحیح مسلم پڑھن لگا دے، مسلم دی روایت ہے، ذرا جاگ کے محبت رہے کوئی ایڈوانس دو سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے آخری گل ساتویں نمبر تے آخری حدیث سنا کے گل ختم کرن لگا ہے، لیکن پہلے جاگڑا پینا محبت رہ دو جملے سنو۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، ہمارے آقا کا منصب جدا ہے۔ سچی بات چوک کے کو ماشاءاللہ تسی اپنے حالات ویکھ لو تے بابا جی دی محبت ویکھو ہے، سارے بابا جی کا منہ ویندے پے نے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، ہمارے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام سب انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ پھر کہہ دیو کوئی لفظوں میں کیسے بتائیں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ رات میں گل مکاوا میرے مرشد پاک جڑی گل فرما دے مینوں وعنا دیا باتاں سچ ثابت ہوندیاں، کس طرح ان ہوا الا ساتویں نمبر تے صحیح مسلم پڑھن لگا دے، امام کائنات فرماندے نے صحابیوں ان قریب یمن تو ایک قافلہ مدینے آئے گا۔ اس روایت اندر نبی پاک نے کئی خبراں بیان کی دیا، اے سنیا جے گل بیان نال آقا فرماتے ہیں قافلہ یمن تو مدینے آئے گا، اس قافلے اندر بڑے بڑے لوگ ہون گے، ایک بندہ ایسا ہوئے گا جن کا نام اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کرن قبیلے نہ تعلق ہوئے گا، اس قافلے نال مل کے مدینے آئے گا۔ میرے پاک پیغمبر تشریف ہوئیاں تیرے خبریں بیان کر رہے، آقا فرماندے نے صحابیوں اویس کرنی نو برس دی بیماری لگے گی، سارا جسم برس دی
بیماری اندر مبتلا ہو جائے گا، پھر اللہ پاک کے دعا کرے گا، اللہ پاک انہوں شفا دے دیں گے، پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، ایک درہم و دینار دے برابر چھوٹا جا نشان جسم پہ ایک نشان باقی رہے گا۔ آقا فرماتے نے دی امی بھی ہوئے گی جن دن کوٹے چو ملاقات ہو جائے، اپنے لیے دعائے مغفرت کروا لے آجے۔ آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بشیر گوئیاں فرمائیاں، اے خبران بیان کر دیا، حضرات صحیح مسلم سے میرے مرشد پاک دنیا تو تشریف لے گئے، آپ کے بعد حضرت ابو بکر دا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر دے بعد عمر بن خطاب دا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر دے دور دی گالے گل سنیا دے، حضرات کافلہ یمن تو مدینے آیا، یمن تو کافلہ مدینے آیا، انہیں آکے پڑاؤ ڈالیا، امیر المومنین عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے سنیا دے ذرا بیان نال ساتھیاں، حضرات آکے امیر المومنین اطلاع دیتی، امیر المومنین جی ایک کافلہ یمن تو مدینے آیا ہے، کافلے والے تو اٹھینا ملاقات کرنا چاہتے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے طور پہ حضرات اس کافلے دے لوگاں کو پوچھے، سلام دعا پوچھ دس کر دیا او نبی پاک دیا باتاں او خبرہ بشیر گوئیاں ساریاں امیر المومنین دے ذہن اندر میں، عمر فرماتے نے یمن والے ہو کہ آپ وڈے اندر کوئی کرن قبیلے کا تعلق رکھنے والے لوگ آئے یا کوئی نہ، دسیا کہ امیر المومنین جی اے کونے اندر جتنے لوگ بیٹھے ایک کرن قبیلے کا تعلق رکھنے والے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرتے ان لوگوں دے کول پہنچ گئے، میری طرف دیکھو گل ذرا بیان نہ سنو، راوی بیان کرتا ہے امیر المومنین عمر بن خطاب دے اونٹ دی مہار رسی اونٹ دی مہار زمین تے گر جاندی ہے، ایک بندہ اگے بڑھیا انہیں اونٹ دی مہار چوکے امیر المومنین میں پکڑائی، راوی بیان کرتا ہے یا اس بندے تے اونٹ دی مہار گری، امیر المومنین نے اونٹ دی مہار چوکے انہوں پکڑائی ہے، ایک دوجے کو مہار پکڑا دیا، اتھے تعارف ہویا، عمر فرماتے ہیں بھئی تیرا نام کیے، بول کے اندر امیر المومنین میرا نام عویس ہے، لوگ میں وہ عویس کرنی کہیں دینے رحمت اللہ علیہ، حضرات نبی پاک رجویہ خبرہ اپنی زندگی اندر بیان کی دیا، ایک قافلہ یمن تو مدینے آئے گا، خدا بھی قسم خبر ساتھ ثابت ہوئی، آقا فرماتے ہیں قافلے اندر ایک آدمی آئے گا جن کا نام عویس کرنی ہوئے گا رحمت اللہ علیہ، خبر بھی ساتھ ثابت ہوئی، حضرت عمر اگلیاں باتاں حضرات تو دے اندر تحقیق اندر طور پہ عمر فرماتے ہیں عویس کیا کہنو کوئی برستی بیماری لگی سی یا کوئی نہ، حضرات سیدنا عویس کرنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امیر المومنین جی میں نو برستی بیماری لگی، سارا جسم برستی بیماری اندر مبتلا ہو گیا، عمر فرماتے ہیں پھر کی بڑھیا، فرماتے ہیں میں اللہ پاک کے دعا کی تھی، رب نے میں نو شفا عطا کر دیتی ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے خبر بھی سچ ثابت ہوئی، فرمایا ویس کوئی تیرے جسم تے نشان برستی بیماری کا نشان باقی ہے یا کوئی نہ، عباس کرنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امیر المومنین میرے پیٹ کے اوپر ناف دے قریب پیٹ کے اوپر ایک درہم و دینار دے برابر چھوٹا جا نشان باقی ہے، باقی جسم کو رب نے تندرستی دے دیتی، اے خبر بھی سچ ثابت ہو گئی، امیر المومنین فرماتے ہیں عویس تیری اماں دا کی بنیا، تیری ماں دا کی بنیا، عویس کرنی رحمت اللہ علیہ فرماتے میری ماں جیوں گی ہے تے میں اپنی امی دا خدمت گزارا، میں اپنی امی دا تابعدارا، ساریاں عظمتاں شاناں ماں دی خدمت دی وجہ نال ملیاں نے، حضرات روایات اندر مختلف روایات اندر سیدنا عویس کرنی رحمت اللہ علیہ یمن تو چل کے مدینے دو تین مرتبہ نبی پاک را ملاقات کرائے، حضور
حضور مدینے اندر کوئی نہیں، آپ کتے غزوے تے صحابہ دے نال شروبار گئے نے، ملاقات صحابہ کوئی نہیں گل سنیا دے، اب ایسا ملاقات نہیں ہو سکی، اے ساریاں عظمتاں جانا ماں دی خدمت دی وجہ نال ملیاں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں تیری اماں، فرمایا اماں جیوں دی ماں جیوں دی ہے، میں اپنی امی دا خدمت گزارا۔ رات میں دعا کر لگا وا یا اللہ جتنے میرے بھائی بزرگ بیٹھے نے جنہاں دی ماں جیوں دی ہے امی دی خدمت کرن دی توفیق دے دے، آمین کہو۔ یا اللہ جنہاں دیاں ماواں فوت ہو گئیاں آخرت دیاں منزلہ آسان کر دے، یا اللہ آخرت دیاں منزلہ آسان کر دے۔ ایک تو جملے ماواں ورگا جگتے کوئی نہیں، اور میاں نہیں تے پوچھو اولاد جڑے بیٹھے نے ماواں توڑ میاں، ماواں ورگا جگتے کوئی نہیں، اور میاں نہیں تے پوچھو اولاد جڑے بیٹھے نے ماواں توڑ میاں۔ ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے، ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے، کئی دیکھے میں رو چلے ہو جاندے، ہے خوش قسمت ماپے جس دے کول میاں نہیں تے پوچھو اولانو جڑے بیٹھے نے ماواں توڑ میاں۔ ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں پیندا ہے، ماواں باچوں لک لک رونا پیندا ہے، لگدی ہے باقی ساری زندگی، لگدی ہے باقی ساری زندگی، بور میاں نہیں تے پوچھو اولانو جڑے بیٹھے نے ماواں توڑ میاں۔ ساریاں خبراں مینوں آن پوریاں ہو گئیاں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ایسے تینوں رب دا واسطہ ہی میرے لیے دعا کر دے، رب مینوں معاف کر دے وے، میرے لیے دعا کر دیو اللہ پاک مینوں معاف کر دے، دعائیں مغفرت کر دیو۔ عباس کرنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امیر المومنین تساں نبی پاک دے صحابی ہو، تہاڈا بڑا مقام ہے۔ حضرات ایتھے صحیح مسلم دے الفاظ نے ایتھوں معلوم ہوتا ہے عباس کرنی صحابی نہیں، صحابہ نال ملاقات کرنے والا تابعی ہے۔ حضرات گل سنیا جے ہن اگلے الفاظ جڑے میں سنان لگا ہے مسند احمد دے الفاظ نے، امام میں کائنات فرماتے نے تابعین دی جماعت وچوں بہترین بندہ اویس کرنی ہے رحمت اللہ علیہ۔ اے مسند احمد دے الفاظ نے، نبی پاک نے تابعین دی جماعت وچوں بہترین بندہ کیا کہ اویس کرنی نو رحمت اللہ علیہ۔ ساری خبراں سچ ثابت ہوئیاں۔ عمر فرماتے ہیں اویس کرنی گل سنو سانو چکا دے پیر نے تیرے متعلق خبراں دتیاں، بشیر گوئیاں فرمائیاں، اور حضور نے فرمایا سی جن دے نال ملاقات ہوئے اپنے لیے دعائیں مغفرت کروایا جے، رب دا واسطہ میرے لیے دعا کر دیو۔ پھر سیدنا اویس کرنی نے دعا کی تھی، میاں 100 حضرت سا سرے تے کنڈ گل مک گئی، جیڑیاں خبراں چکا دے پیر نے اپنی زندگی اندر بیان کیتیاں وہ خبراں میرے وعن پوریاں ہوئیاں۔ حضرات کس طرح پوریاں ہوئیاں؟ لا محلہ ایمان لے آنا پینا ہے، قرآن بھی وحی نبی پاک دی حدیث بھی بولو، حدیث مصطفیٰ بھی وحی، اِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ قرآن بھی وحی، حدیث مصطفیٰ بھی وحی۔ حضرات وحی دی اتباع پیروی دے تابعداری کرنی ہے۔ دین شریعت آسمان تو آیا ہے، اللہ کرے رب العالمین صحیح معنی اندر جڑا اتنا سچا نبی ہے، اتنا اعلیٰ نبی ہے، اتنا اچا نبی ہے، بغیر کسی شروع پہ ایسی
عظیم و شان نبی دی سچی تابعداری اور عقیدت اللہ پاک محبت نصیب فرمائے. حضرات اچھا لو جی میں تو انہوں 7 حدیثہ سنائیاں نے تے میرے شیخ صاحب ان سنان گے 8ویں حدیث. آقا فرماندے نے یا اللہ جڑے بندے میریاں باتاں سنن تے سن کے یاد کر کے جمعے سنے آگے بیان کرن خدا دی قسم نبی پاک نے ان دے لیے دعا کی تھی یا اللہ ایسے چہرے نو ہمیشہ تر و تازہ رکھ. میرے علماء تشریف فرمانے اس جذبے نہ بہو میں تو انہوں 8 باتاں سنائیاں نے خدا دی قسم ہے تے میں نکمہ بیکار ہاں تے اللہ پاک دی رحمت اور توفیق نال بزرگاں دی دعاواں نال ٹائم ہو گیا میرا میں اس وقت 50 احادیث ایسے حوالے نال ایتھے بیٹھ کے اللہ دے فضل و کرم دا حوالہ میں سنا سکدا ہے تے میں نکمہ بیکار ہاں لیکن 100% سرے تے گنڈ. حضرات خدا دی قسم ساڈا منہج ساڈا پیغام ساڈی دعوت دے جویں قرآن حق اور سچ ہے اسی طرح نبی پاک دی زبان جو نکلے ہوئے الفاظ بھی قرآن بھی وحی تے حدیث مصطفیٰ بھی وحی. میرے برا نے ایک فرمائش کی تھی یہ 2 کو جملے سن لو تے پھر انشاءاللہ میں اجازت چاہوں گا. توجہ ہے میری طرف. ایک بھائی نے 500 روپیہ انعام دیتا تے یہ 500 میں بابا ناب خان عبدالوہاب صدیقی صاحب نو دین لگا نظم پڑھن گے بابا عصمت اللہ نواب اللہ پاک انہاں نو کی نام پائی نا عصمت اللہ نواب عصمت اللہ صاحب اللہ پاک انہاں دے رزق مال وچ برکتاں دے اے اسی بابا ناب خان تعاون کر دیتا ہے. نبی پاک دے ناب خواں نال محبت کرنا خدا دی قسم حضور دی سنت ہے. ہاں ناب خواں نال محبت کرنا سنت ہے ساڈی ہے. اب میرے شہد بیٹھے نے میں تے نکمہ بزرگاں نو پوچھ لیا جے نعت خواہاں دا نال حوصلہ افزائی کرنا نبی پاک دی سنت ہے. ادھر میری طرف دیکھنا میں صرف 2 کو جملے پڑھاں گا تے باقی تواڈے نال ادھار انشاءاللہ. تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساواں ایویں تیری لوکی روندے ماواں تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساواں ایویں تیری لوکی روندے ماواں ماں دیاں یاداں غم تیرے ہار پر گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کندا ہو گئیاں کندا ہو گئیاں ماں نے چھوڑی رکھیا سب بہن بھراواں ایویں تیری لوکی روندے ماواں تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساواں ایویں تیری لوکی روندے ماواں. پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین وآخر دعوانا الحمدللہ.